موضوع الدرس في أحوال المشركين ومآلهم سورة الجاثية تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب عليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی سورۃ الجاثیہ میں ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا جیسے ہم پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے جو زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اس کے بعد دلائل کا ذکر آیا تھا کہ ان فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اگر وہ ان میں غور کریں گے تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوگا. وفی خلقکم، اور اسی طرح نشانیاں ہیں تمہاری پیدائش میں، تمہاری تخلیق میں. وما یبث من دابۃ، اور جو اللہ نے زمین میں جاندار چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. اور اسی طرح اس کی نشانیوں میں واختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا بدلنا کہ کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی روشنی ہے کبھی ظلمت ہے. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانوں سے تمہارے لیے رزق اتارنا یعنی بارش کو اتارنا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی سے مردہ زمینوں کو زندہ کرنا. اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور اسی طرح مختلف ہواؤں کا چلانا کہ کبھی جنوب سے ہے کبھی شمال سے ہے، کبھی لیلیہ ہے کبھی نہاریہ ہے، کبھی بریہ ہے کبھی بحریہ ہے. ان ہواؤں کا چلانا جو ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں. لیکن ان قوموں کے لیے جو قومیں عقل رکھتی ہیں، سمجھ بوجھ رکھتی ہیں کہ یہ سارا نظام چلانے والی کوئی ذات ہے جو چلا رہی ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو ہم نے آج کے سبق میں تلاوت کی ہیں احوال ذکر فرماتے ہیں مشرکین کا، کافرین کا، معاندین کا، مکذبین کا. ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق
اللہ نے فرمایا میرا بدنی یہ قرآن مقدس کی جو آیات مبارکہ ہیں جس میں حجج ہیں، دلائل ہیں، آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، پڑھا جاتا ہے آپ پہ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اگر وہ اس پہ ایمان نہیں لے آتے، اگر وہ اللہ کی آیات میں تدبر اور غور نہیں کرتے، تو اللہ اور اللہ کے آیات کے بعد پھر کون سی بات ہے جس پہ یہ ایمان لائیں گے، پھر کس چیز کو یہ مانیں گے؟ تو یہاں اللہ نے فرمایا یاد رکھیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. نتلو تلاوت سے ہے. بعض علماء فرماتی ہیں کہ تلاوت کرنا یا لفظ تلاوت ہے یا لفظ قرات ہے. جیسے ایک بندہ کہتا ہے قراتو میں نے پڑھا ہے، یا کہتا ہے تلوتو میں نے تلاوت کی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں، یہ تفنن فی الکلام ہے کہ کبھی اللہ نے لفظ قرات استعمال فرمایا، کبھی اللہ نے لفظ تلاوت استعمال فرمایا. لیکن بعض محققین علماء فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے. یاد رکھو، وہ کہتے ہیں کہ لفظ قرات جو ہے یہ عام لفظ ہے. کیا ماننا؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا ہے. قرأت کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کا فرمان پڑھا ہے. اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قرأت الجریدۃ، میں نے اخبار پڑھا ہے. یہ لفظ عام ہے. لیکن لفظ تلاوت جو ہے یہ لفظ خاص ہے. اس پڑھنے کو کہتے ہیں جس پڑھنے پہ اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے. آپ کہیں گے میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے قرآن پاک کی یا حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، تو جس پڑھنے پہ ثواب مرتب ہوتا ہے وہاں لفظ تلاوت کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کا جو وظیفہ بیان فرمایا کہ میرے نبی جب آئیں گے تو ان کے کام کیا ہوں گے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کریں گے اپنی امت پہ تیرے قرآن کی آیات کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو تعلیم دے گے قرآن اور سنت کی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کا بھی تزکیہ فرمائیں گے. یاد رکھو یہ چار کام ہیں جو وظیفہ رسول ہیں. تمام پیغمبر، تمام اللہ کے رسول ان چار وظائف پہ عمل فرماتے ہیں. اسی طرح میرے ماک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے یہی چیزیں بیان فرمائی ہیں. کیا؟ ایک یتلو علیہم آیاتک، تلاوت کتاب. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایک تلاوت ہے، ایک تعلیم کتاب ہے. والحکمت، یاد رکھو حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی کی باتیں، لیکن محدثین فرماتے ہیں حکمت سے مراد سنت محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ سنت محمد مصطفیٰ سے دنیا میں بڑی دانائی کیا ہو سکتی ہے. اور چوتھا وظیفہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کے اندر کو بھی صاف کرتے ہیں، ان کے باطن کی بھی اصلاح کرتے ہیں، صرف ظاہر کی اصلاح نہیں کرتے. یہ وظیفہ ہے، یاد رکھیں. اور یہ چار متوازی لائنیں. اس لیے الحمدللہ پوری دنیا میں نظر ڈالیں، عالم اسلام پہ نظر ڈالیں، بعض لوگ جو ہیں وہ قاری ہیں، قرآن کے مدرسے کھول کے بیٹھے ہیں. کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی حفظ کرا رہا ہے، کوئی تجوید کرا رہا ہے. یہ تلاوت کتاب میں آئے. اور اسی طرح بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں تفسیر قرآن پڑھائی جاتی ہے تو یعلمہم الکتاب. اللہ کے نبی کا جو وظیفہ تھا کہ تیری کتاب اللہ کی تعلیم دیں گے، تو یہ اس وظیفے میں مشغول ہیں. اور اسی طرح فرماتے ہیں والحکمت، اور آپ دیکھتے ہیں مدارس میں کہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے، سیاستہ پڑھایا جا رہا ہے، سنن پڑھائے جا رہے ہیں، مرسلات پڑھائے جا رہے ہیں، مصنفات پڑھائے جا رہے ہیں. یہ آ گیا حکمت میں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو اللہ والے ہیں، جو صالحین ہیں، جو عباد اللہ المقربین ہیں، جو صحیح معنی میں اولیاء
اولیاء اللہ ہیں وہ اپنے قریب آنے والوں کے باطن کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. کیا معنی؟ یعنی جو اس کے اندر بیماریاں ہیں، کسی میں جھوٹ کی بیماری ہے، کسی میں ریا کی بیماری ہے، کسی کے اندر عجبی کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، زنا کی بیماری ہے، فواحشات کی بیماری ہے، تو وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں. تو یہ چار متوازی لائنیں ہیں. جب تک یہ چار چلیں گی تب ہی کام ہوگا. اب دیکھیں نا کہ اگر ایک آدمی صرف تعلیم ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے، یاد رکھیں کہ آج ہزاروں لڑکے پڑھتے ہیں، لاکھوں لڑکے پڑھتے ہیں، لیکن ان میں وہ صحیح مقام پہ نہیں پہنچتے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ تزکیہ نہیں ہوتا، تربیت نہیں ہوتی اولاد. جب تک تربیت نہ ہو تو صحیح معنی میں وہ پھل نہیں آتا. اسی لیے پہلے علماء کا ایک طریقہ تھا کہ وہ مدارس میں پہلے علم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرنے کے بعد پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتے تھے، اس کی صحبت میں رہنے کے بعد پھر ان کو وہ تزکیے کا مقام حاصل ہوتا تھا. یعنی یوں سمجھیں کہ جو چیزیں کال تھیں نا وہ پھر حال بن جاتی تھیں. تو اصل کام جو ہے اولیاء اللہ کا وہ یہی تھا کہ بندوں کی تربیت فرمائیں، ان کا تزکیہ فرمائیں، ان کے ظرف کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر ان کے لیے احوال تجویز کریں. یہ اہل اللہ کا کام ہے اور یہ اولیاء اللہ کا کام ہے. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کسی ولی کی پہچان یہ ہے کہ جس کی صحبت میں جاؤ تو اللہ یاد آئے، اور جس کی صحبت میں جاؤ تو انسان گناہوں سے دور ہو اور نیکی کے قریب جانا شروع ہو جائے. تو سمجھ لو کہ صحیح معنی میں یہ بزرگ ہے، صحیح معنی میں یہ اللہ کا ولی. اسی طرح کوئی جماعت ہے، اس کی بھی پہچان یہی ہے کہ ان کے ساتھ ملنے کے بعد بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا بن جاتا ہے، انگریزی لباس پہننے والا محمدی لباس پہننا شروع کر دیتا ہے، داڑھی منڈانے والا داڑھی رکھ کے سنت پہ عمل کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں سنت جھلکتی ہے. تو سمجھو یہ جماعت حق والی ہے. اور اگر ان کے ساتھ رہنے میں آدمی اور بگڑ رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ حق والا نہیں ہے. اگر کسی پیر کے پاس جانے سے آدمی کی نمازیں بھی گئی اور روزہ بھی گیا اور ہر چیز بھی گئی، بس پیر چھڑا لے گا، تو سمجھ لو کہ یہ باطل فرقے ہیں. یہ دجال تو ہو سکتے ہیں، یہ پیر نہیں ہو سکتے. پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسند رسول پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ مسند رسالت پہ بیٹھ کے لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی تزکیے کا انتظام. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ لفظ تلاوت جو ہے نتلوہا، جیسے یہاں آیا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، جو آپ پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں یہ حق ہے، حق کی طرف سے ہے اور حق ہے اور ٹھیک ٹھیک پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح یاد رکھیں کہ ان میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ پہلی جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، ہمارا تمام کتابوں پہ ایمان ہے، تمام پیغمبروں پہ ایمان ہے، تمام رسولوں پہ ایمان ہے، تمام پیغمبر برحق، تمام رسول برحق، تمام کتابیں جو اللہ نے اتاری ہیں وہ برحق ہیں. لیکن یاد رکھو وہ کتاب اللہ تو ہیں لیکن کلام اللہ نہیں ہیں. کیا معنی؟ کتاب کا معنی ہوتا ہے کوئی آدمی آپ کو خط لکھتا ہے، آپ کہتے ہیں جی مجھے خط مل گیا ہے، مجھے آپ کی کتاب مل گئی ہے، مجھے آپ کا خطاب مل گیا. ایک ہوتا ہے کہ براہ راست آپ کلام کرتے ہیں. تو وہ ساری کتابیں جو ہے نا، تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح پہ لکھی اور دے دی، اسی طرح انجیل دے دی گئی، زبور دے دی گئی. لیکن یہ شرف صرف قرآن کو ملا ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل پہ پڑھا ہے اور پھر جبریل نے حضرت محمد مصطفیٰ پہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب بھی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور یاد رکھیں یہی حکمت ہے کہ ساری کتابیں دنیا سے ختم ہو گئیں. اب تورات ہے لیکن محرف ہے، مبدل ہے، تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے باب کے باب اڑا دیے گئے ہیں. انجیل ہے، اب دنیا میں 4 انجیل ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہمارا انجیل ٹھیک ہے. تو اصل وجہ کیا ہے کہ وہ اصل انجیل تو نایاب ہو گئی، اس کی کچھ باتیں موجود ہیں لیکن اصل کتاب جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. زبور ہے، صحائف ابراہیم ہے، صحائف موسیٰ علیہ السلام ہے، سب ختم ہو گئے. لیکن قرآن جیسے اترا تھا اسی طرح محفوظ ہے. وجہ کیا؟ یہ کلام اللہ ہے، تو اللہ کی صفت ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے قرآن جو ہے قیامت تک محفوظ رہے گا. اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی حرف بڑھایا جا
جا سکتا ہے، نہ کوئی حرف گھٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ میرے مدنی یاد کرنے کے لیے جب جبریل پڑھتے تو حضور بھی پڑھتے تھے تاکہ قرآن کا کوئی حرف رہ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ تکلیف نہ کریں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا، آپ زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم قرآن جمع کر کے آپ کے سینے میں بٹھا دیں گے اور ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے۔ ہاں اگر اللہ چاہیں تو بھلا دیں، یاد رکھو اگر اللہ چاہیں تو بھلا دیں، اللہ چاہیں تو اس آیت کو منسوخ فرما دیں۔ یاد رکھیں منسوخ کبھی آیت ہوتی ہے لیکن حکم باقی ہوتا ہے، اور کبھی حکم منسوخ ہو جاتا ہے لیکن آیت باقی رہتی ہے۔ یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ۔ کیا مانا کہ پہلا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب حضور پاک مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن جب حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام کہ اب آپ مسجد الحرام کی طرف رخ کریں، تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلا حکم، اچھا وہ پہلا حکم قرآن میں مذکور ہی نہیں ہے، مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن حضور جو پڑھتے تھے تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے پڑھتے تھے، وہ اس حکم کو اللہ نے منسوخ فرما دیا۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آیت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے، جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا تھا، پہلے تہجد فرض کر دی تھی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ساری رات جاگ کے عبادت کریں، تلاوت کریں، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ چلو آدھی رات عبادت کریں، آدھی رات آرام کر لیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ چلو 2 حصے رات کے آرام کر لیں، ایک حصہ جو ہے وہ تہجد کے اندر گزاریں۔ لیکن بعد میں آخر میں اللہ نے رعایت فرما دی، اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے رعایت ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ۔ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں آپ جاگتے ہیں، صحابہ جاگتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض مریض ہوتے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں، بعض کمزور ہوتے ہیں، اور بعض مجاہدین فی سبیل اللہ جہاد میں ہوتے ہیں، تو اب ان کو تو رات کا جاگنا بڑا مشکل ہے نا۔ فرمایا اب اجازت فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اب اللہ جتنی تمہیں توفیق عطا فرما دے تم تہجد پڑھ لیا کرو۔ اب آدھی رات یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ جاگنے کی پابندی ختم ہے، تو اب پہلا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن دوسرا حکم جو ہے وہ موجود ہے۔ پہلا حکم بھی موجود ہے، قرآن موجود ہے، تلاوت موجود، حکم منسوخ ہو گیا، یعنی تلاوت تو ہم کر رہے ہیں لیکن حکم وہی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھ لیں، بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں نا اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ تہجد کا معنی یہ ہے کہ آدمی نیند کرنے کے بعد نماز پڑھے، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ اصل میں بات کیا ہوتی ہے، تہجد کا معنی جو ہے، حاجت کا معنی جو ہے نیند کا چھوڑنا، یہ نہیں کہ لازم نیند کر کے اٹھو۔ بات سمجھو کیا معنی۔ اب مثلا عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی، عشاء کی نماز کے بعد کوئی بندہ اگر 4 رکعت 8 رکعت نفل پڑھ لے، وتر پڑھ لے، تہجد ہو گئی۔ کیوں؟ عشاء کے بعد ہمارا نیند کا وقت ہے، ہم اب اس کو چھوڑ رہے ہیں، ہم عبادت میں لگا رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم نیند کرنے کے بعد اٹھیں تو پھر تہجد پڑھیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھی جائے، یہ افضل ہے۔ اچھا اب ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے رات کو ساری رات سوتا نہیں، تو وہ تہجد نہ پڑھے، چونکہ سویا جو نہیں بیچارہ، لہذا اس کی تہجد ہی ختم۔
تو یہ تو لوگوں نے خود مسئلے بناتے ہیں، یہ بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ ہر آدمی مسئلے خود گھڑتا ہے، خود بناتا ہے اور دوسرے کو بھی کہے تم ایسا کرو۔ بھائی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کبھی مسئلہ نہ بتاؤ تاکہ تم خود بھی گمراہ ہو کہ دوسرے کو بھی گمراہ کرو۔ اگر علم ہے بالکل بتاؤ، نہیں ہے اس کو ہدایت کرو گے، کسی عالم سے جا کے پوچھ لو۔ تو لہذا اچھا ایک آدمی مثلا عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا، بچوں کے ساتھ بیٹھا، کھانا کھایا، رات کے 11 بج گئے 12 بج گئے، اب سونا چاہتا ہے، سونے سے پہلے وضو کر کے اس نے تہجد پڑھ لی، وہ بھی تہجد کہ پتہ نہیں میں تھک گیا، نیند نہ اٹھے نہ کھلے۔ تو تہجد کے لیے یاد رکھو سونا ضروری نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ تہجد میں جو افضل ہے وہ 8 رکعت ہے، اور 8 رکعت بھی ایسے پڑھیں کہ 4 رکعت کر کے پڑھے، اور افضل یہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے 2 رکعت پڑھ لو، تہجد پڑھنے والوں میں تو شمار ہو گیا نا، 4 رکعت پڑھ لو، 6 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو۔ اچھا اذان سے پہلے جناب آپ اٹھے، وضو کیا، ابھی ٹائم باقی ہے، کھڑے کھڑے جلدی سے 2 رکعت پڑھ لی، تہجد والوں میں شمار ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ تو اب دیکھیں کہ آیت بھی موجود ہے لیکن حکم منسوخ، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آیت تو منسوخ ہو جاتی ہے لیکن حکم باقی رہتا ہے۔ جیسے کہ رجم ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ تو پہلے یہ آیت تھی قرآن میں، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ۔ اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے۔ کیوں؟ رجم رسول اللہ، حضور پاک نے خود رجم کا حکم دیا ہے، صحابہ نے خود رجم کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا یہ میری بات قرآن میں نہ ہو، میرا نبی کہہ دے کہ یہ تو ہم نہیں مانتے، تو مانا پھر بھی کافر ہو جائیں گے، کیونکہ نبی تو بات ہی وہ کہتے ہیں جو اللہ فرماتے ہیں۔ اگر نبی کا انکار کرو گے تو گویا قرآن کا انکار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے پیغمبر کی اطاعت کی، پیروی کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ نہیں کہ جو آپ پہ پڑھا جا رہا ہے حق نے اتارا ہے اور حق کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن محفوظ ہے، اللہ نے اتارا ہے اور جبریل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، اور جبریل اتنی شان والا فرشتہ ہے، اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، یہ پڑا ہوا ہے اس قاصد کا، اس پیغامبر کا، اس فرشتے کا جو عزت والا فرشتہ ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت، بڑی طاقت والا فرشتہ ہے، وہ اگر چاہے تو ایک پر پہ قرا قوم لوط کو آسمانوں تک اٹھا لیتا ہے۔ مانا اتنا طاقت والا ہے، نہیں کہ اس سے کوئی چھین لے، کوئی قرآن بدل لے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور آسمانوں پہ عرش کے قریب رہنے والا ہے۔ مطاع ثم امین، فرشتوں کا سردار ہے، فرشتے بھی اس کی بات مانتے ہیں، اور امانت والا ہے جو کبھی قرآن میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو اتارنے والا بھی حق، لانے والا بھی حق، اور جس پہ اتارا گیا وہ بھی حق، اور جو پڑھا گیا وہ بھی حق ہے۔ اسی لیے میرے مدنی رحمت دو عالم جب صبح کو بیدار ہوتے تھے، آسمانوں پہ نظر ڈالتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض، یہ آیت تلاوت فرماتے، اور اس کے بعد فرماتے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جب قرآن آ گیا، حق آ گیا، دلائل آ گئے، آیات آ گئی، روشنی آ گئی، یہ اس کو بھی نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی اور کتاب آئے گی، کوئی اور کلام اترے گا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ اگر یہ اس پہ ایمان نہیں لے آتے تو پھر اور کون سا کلام ہے جس پہ یہ ایمان لائیں گے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ
ویل مانا یاد رکھو ہلاکت، ہلاکت ہے ہر جھوٹے کے لیے، ہر گناہگار کے لیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت نضر ابن الحارث کے بارے میں اتری ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے حارث ابن کلدہ کے بارے میں اتری ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے ابی جہل کے بارے میں اتری ہے۔ لیکن یاد رکھو چاہے وہ بھی ہوں اس سے، لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے نا، مراد یہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے ہے، یعنی الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سبب تو خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، ہر جھوٹا اور ہر گناہگار۔ ویل لکل افاک، بہت بڑا جھوٹا، اسیم اسم سے ہے، یاد کرو گناہگار۔ اور بعض علماء مفسرین نے اس کا دو ترجمے کیے ہیں، فرمایا ویل لکل افاک اسیم، ہلاکت ہے اس کے لیے جو زبان کا بھی جھوٹا ہے اور دل کا بھی بے ایمان ہے۔ انہوں نے کہا یعنی دل کا بھی بے ایمان ہے، زبان سے بھی جھوٹ ہے، اور اندر بھی اس کے جھوٹ بھرا ہوا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ لفظ ویل جو ہے اس کے بھی دو معنی ہیں، یاد رکھ لیں۔ ایک معنی ہوتا ہے ہلاکت، جیسے قرآن میں دوسری جگہ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور تیسری جگہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ویل مانا ہلاکت۔ اچھا عربی میں ایک محاورہ بھی تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی نا، کسی پر کوئی صدمہ آتا، کہتے یا ویلا یا ویلی، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ویل اسم لواد فی جہنم، وہ فرماتے ہیں کہ ویل جو ہے جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، جیسے جنت کے درجات و طبقات ہیں نا، جہنم میں بھی درکات ہیں، وہاں بھی مختلف مقامات ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ویل کا معنی ہے وادی جہنم کی، اس میں اس کو ڈالا جائے گا۔ تو بہرحال اگر جہنم کی وادی ہو تب بھی تو بربادی ہے نا، تب بھی تو ہلاکت ہے، بات ایک۔ اس لیے فرماتے ہیں ویل لکل افاک اسیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹا، یہ کذاب جو ہے، یسمع، یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں سنتا بھی ہے، اللہ کا نبی قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے بدبخت، اس پہ قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، لیکن پھر بھی یہ اکڑ کے رہتا ہے، کأن لم یسمعها، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے چھوڑو جی کیا ہے، گویا ہم نے سنا ہی نہیں۔ یعنی اس کے تکبر کا یہ عالم ہے کہ اس پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا پیغمبر قرآن سناتے ہیں، لیکن یہ اپنے تکبر میں، اناد میں، اکڑ میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی نہیں جی، اور جی چھوڑو جی کیا سننا۔ اللہ نے فرمایا پھر ان کو میرا مدنی آپ بتلا دیں، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ ان کو خبر دے دیں کہ پھر تمہارے لیے قیامت میں بڑا دردناک عذاب تیار ہے، تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یہ افاق اسیم کافر مشرک جو ہے ان کی عادت کیا ہے، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، پہلے تو یہ سنتے نہیں، سنتے ہیں، اچھا کبھی سنتے نہیں لیکن ان کو خبر لگتی ہے ہماری آیات کی، جانتے ہیں ہماری بعض آیات، ان کو پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، اتخذها ہزوا، یہ اس کو ٹھٹھا بناتی ہیں، مسخرہ بناتے، یعنی مسخری میں اڑا دیتے ہیں۔ کیا معنی؟ جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اہل جہنم کو شجر زقوم سے کھلایا جائے گا۔ تو جب ابو جہل نے ان نے سنا تو ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگے، کہنے لگے دیکھیں محمد مصطفیٰ ہمیں زقوم سے ڈراتے ہیں۔ زقوم سے کیا ڈرنا ہے بھائی؟ زقوم تو کہتے ہیں کہ کھجور کو اور مکھن کو ملا کے کھاؤ، یہ زقوم ہے بس، یہ تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی ہمیں خامخواہ ڈرا رہے ہیں۔
تو اس نے اپنی نکرانی کو سمجھا دیا تھا کہ جب کوئی مہمان آتے نا تو وہ بلاتا اپنی نکرانی، کہتا زکمینی زکمینی، اور ہمارے لیے زکوم لے کے آؤ، تو وہ مکھن اور کھجوریں لے کے آتی اور وہ کھاتے، کہتے یہ زکوم ہے، اور اللہ کا نبی ہمیں ڈرا رہا ہے جی کہ تمہیں زکوم کھلایا جائے گا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو ہماری آیات کا علم ہوتا ہے تو ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت والے دن علیہا تسعۃ عشر، کہ اللہ نے جہنم پر 19 فرشتے رکھے ہیں، تو ان کا ایک کافر تھا حارث ابن کلدہ، پہلوان تھا قریش کا، اور اس نے قریش کو بلایا، کہنے لگا یار آج ہمیں پتہ چل گیا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جہنم پہ 19 فرشتے ہوں گے، اور یار 10 کو تو میں اکیلا کافی ہوں نا، 10 کو تو میں پکڑ کے گرا دوں گا، باقی 9 کو تم پکڑ لینا، پھر ہمارا کیا کریں گے؟ یہ صرف 19 فرشتے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں بھلا؟ تو مذاق اڑا رہے۔ اس لیے اللہ نے آگے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اللہ نے فرمایا بدبختو، جہنم پہ میں نے بندے نہیں فرشتے رکھے ہیں، اور وہ فرشتے تو ایسی طاقت والے ہیں کہ یوم یدعون دعا، جب وہ کافروں کو دھکا دیں گے تو 70,000 کافر ایک دھکے سے جہنم میں گرے گا۔ نے فرمایا تم مقابلہ کرو گے 19 فرشتوں کا؟ تمہارے لیے تو ایک فرشتہ کافی ہے۔ وہ تو قوم سمود کی تباہی کا جب وقت آیا، اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جاؤ، جبریل علیہ السلام آ کر ان کی بستی کے سرے پہ کھڑے ہو گئے، صرف چیخ ماری اور ساری قوم مر گئی۔ تم مقابلہ کرو گے میرے فرشتوں کا؟ اسی طرح جب لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان فرشتے تھے، پتہ تو نہیں تھا ان کو کہ فرشتے ہیں، اور قوم امڑ رہی ہے اور پکڑ رہی ہے اور لڑ رہی ہے کہ لڑکے ہمارے حوالے کرو اور ہمارے حوالے کرو۔ اب حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ کے نبی بڑے شان والے ہوتے ہیں لیکن انسان ہیں، بشر ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے کہ میرے لیے کتنی بڑی توہین ہے کہ میرے مہمان مجھ سے زبردستی چھینے جائیں اور پھر ان کے ساتھ نعوذ باللہ بدفعلی کی جائے، اور قوم سامنے کھڑی ہے اور سامنے کہہ رہی ہے کہ مارنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی غرض نہیں، تم جانتے ہو ہمیں لڑکے چاہیے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے اور کہا قال لو ان لی بکم قوۃ، کہا کاش آج میرے پاس بھی طاقت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام تو بالکل گھبرا گئے، انہوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے ایسے ہاتھ کیا نا سارے اندھے ہو گئے۔ اب کھڑے ٹکرے مار رہے ہیں، جب نظر ہی کچھ نہیں آتا، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار وہ تھے تو سی ہاں خوب سے لڑکے، پتہ نہیں اب کہاں گئے، وہ تو اللہ نے نور ہی چھین لیا، صرف ایسے اشارہ کیا اور ختم۔ پھر میں اچھا تم مذاق بناتے ہو، فرشتوں کا مقابلہ کرو گے، 19 کا مقابلہ کرو گے، تمہارے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ تو یہ ان کی عادت تھی کہ قرآن سننے تھے نا پھر ٹھٹھے مارتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور استہزاء کرتے تھے کہ دیکھو جی 19 فرشتے کیا کر لیں گے، اور دیکھو جی اللہ کا نبی کہتا ہے کہ وہ درخت جو ہے نا زقوم کا وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہنستے، دیکھا ہم کہتے نا تھے نعوذ باللہ کے دیوانہ ہے، بھلا آگ میں بھی درخت ہوتے ہیں، اور درخت تو پانی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، مٹی پہ ہوتے ہیں، زمین میں ہوتے ہیں۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ بالکل جہنم کے اندر ہوگا، تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا جاہلو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا،
اللہ نے فرمایا جو خدا دنیا میں سبز ٹہنیوں کی درختوں کی سب ٹہنیوں میں آگ پیدا کرنے پہ قادر ہے، مرخ اور افار درخت کا نام ہے، ان کو ایسے مارو نا ان سے آگ نکلتی ہے، تو اگر اللہ سبز ٹہنیوں میں آگ جلا سکتے ہیں اور اللہ آگ کو ابراہیم کے لیے گلستان بنا سکتے ہیں تو آگ میں درخت نہیں پیدا کر سکتے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جب ان کو ہماری آیات کا پتہ لگے تو یہ مذاق بناتے ہیں۔ لیکن حضور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے اور عذاب بھی اہانت والا۔ جیسے یہ قرآن کی اہانت کرتے تھے، اللہ ان کو عذاب بھی ایسا دیں گے کہ ذلیل کر کے عذاب دیا جائے۔ دیکھو عذاب تو عذاب ہے نا، اب ایک آدمی کو کوٹھی میں بند کر کے بٹھا دیں یہ بھی تو عذاب ہے نا، یہ ایک عذاب ہے نا، کوٹھی میں اکیلا بند کر دو، اب ٹکرے مارے گا 24 گھنٹے کے بعد تو پاگل ہو جائے گا آدمی، یہ بھی عذاب ہے۔ لیکن چلو بیٹھا ہوا تو ہے نا، ایک باعزت عذاب، اور ایک ہے کہ ننگا کر کے الٹا لٹکا دو، تو یہ بھی تو عذاب ہے نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہم ان کو عذاب اہانت والا عذاب دیں گے، جیسے انہوں نے میرے قرآن کی توہین کی ہے نا، ان کو عذاب دیں گے، عذاب بھی مہین ہوگا، اہانت والا عذاب ہوگا۔ اور فرمایا من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ یاد رکھو لفظ ورا جو ہے نا، ورا یہ عربی میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ورا پیچھے سے بھی کہتے ہیں، ورا جو آگے ہو اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں من ورائہم جہنم، یہ کرنے ٹھٹھا آگے ان کے جہنم ہے، اور بعض علماء نے فرمایا من ورائہم جہنم، یہ اڑا لے مذاق، ان کے مرنے کے بعد ان کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، اور جب وہ جہنم کا عذاب ہوگا ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، انہوں نے جو کچھ دنیا میں کمایا تھا، اعمال کیے تھے، دولت دنیا بنائی تھی، اولادیں نہیں، کچھ چیز بھی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے جن کو اپنا آلہہ بنایا، معبود بنایا، مشکل کشا بنایا، حاجت روا بنایا، جن کو یہ سب کچھ سمجھتے تھے، آج وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ بلکہ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے، اللہ حکم دے گا کہ بلاؤ ان کو جن کو تم مشکل کشا سمجھتے تھے، کدھر گئے؟ اللہ نے فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آج سب گم ہو گئے، آج کوئی چیز فائدہ نہیں دے رہی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کی تھی، آلہہ بنائے، رب بنائے، حاجت روا بنائے، مشکل کشا بنائے، آج اس گھڑی میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں ھذا ھدی، میرا مدنی یہ قرآن ہدایت ہے، یہ سراپا حق ہے، یہ سراپا صدق ہے، یہ سراپا عدالت ہے، یہ سراپا رحمت ہے، یہ سراپا نور ہے، یہ ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، لیکن جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا ہے، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا سخت اور دردناک، درد دینے والا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں غور کریں، جتنے لفظ ہو سکتے تھے اللہ نے سارے کافروں اور مشرکوں کے لیے فرمائے۔ پہلے فرمایا بعذاب علیم، پھر فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، پھر فرمایا ولہم عذاب عظیم،
اور فرمایا لہم عذاب من رجز علیم. تو اب کون سی قسم ہے عذاب کی جس سے یہ بچ جائیں گے؟ تو ان کو ہر قسم کا عذاب، اہانت والا عذاب، دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب، شدید عذاب میں ڈالا جائے گا. دعا کریں اللہ ہمیں قرآن پہ قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ شرک سے، بدعات سے، اہوا سے، اندھیریوں سے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائے. ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ میں، بہت زیادہ ہے، گھر والے پریشان ہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے. پڑھا نہیں گیا مجھے آپ نے کیا لکھا ہے. بہرحال جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائے. بہرحال جب کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے، یاد رکھو اسی دن سے عدت شروع ہو جاتی ہے. اس کی مثال سمجھیں، مثلا ایک عورت پاکستان میں ہے، اس کا خامند سعودی عرب میں مر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو خبر ہی 4.5 مہینے کے بعد پہنچی ہے، عدت گزر گئی. جس دن سے وہ فوت ہوا ہے اس دن سے عدت شروع ہو گئی ہے، اور عدت کے دنوں کے اندر اس کا سنگار کرنا، سرما لگانا، میک اپ کرنا، تیل لگانا، کنگھی پٹی کرنا، اچھے کپڑے پہننا یہ منع. اسی طرح گھر سے باہر نکلنا بھی منع. لیکن ایک ہوتی ہے مجبوری کے، بیمار ہے ہسپتال جانا پڑ گیا، جائے گی. دوسرے ملک میں ہیں، اس کو جا کے جوازات میں اپنا اقامہ بنوانا ہے، تاشیرہ لگوانا ہے، ملک سے سفر کرنا ہے، مجبوری ہے، کر سکتی ہے. عدت اسی دن سے شروع ہو جائے گی. پاکستان جانا ہے، چونکہ اب اس ملک میں خاوند ہے نہیں، کیسے رہے، چلی جائے، باقی عدت وہاں پوری کرے. لیکن عدت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن خاوند فوت ہوتا ہے، اور فوت ہونے کے بعد جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن. کہتے جی کہ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی نے بوسہ دیا، بوسہ لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں بھی روزے سے ہوں، میری بیوی بھی روزے سے، ہم دونوں ایک بستر پہ لیٹ سکتے ہیں، ایک لحاف میں ایک کپڑا اوڑھ کے کٹھے لیٹ جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں لیٹ سکتے. چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ایک اور آدمی نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میری بیوی دونوں روزے سے ہیں، ہم ایک بستر پہ ایک چادر کے نیچے سو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں سو سکتے. چلا گیا. اب جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے نا، جو منکر حدیث ہوتے ہیں، یا منکر تو نہیں ہوتے لیکن بیچارے حدیث سمجھ نہیں سکتے، تو وہ پھر بہانے بناتے ہیں، انکار کرتے ہیں. حالانکہ اس میں انکار کی ضرورت نہیں ہے. علماء نے اور محدثین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی امت کے لیے بھیجا ہے، تو آپ نے حالات دیکھ کے حکم دیا ہے. جس کو اجازت دی وہ بوڑھا آدمی تھا. تو اب اگر بوڑھا آدمی میاں بیوی لیٹے رہے تو کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے؟ دونوں تو فارغ ہو چکے ہیں نا. تو کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہے ہی نہیں. وہ میرا ایک دوست تھے، مولوی صاحب فوت ہو گئے، بشیر اختر صاحب تھے، بڑے اچھے دوست بھی تھے اور بڑے اچھے خطیب تھے بڑے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا اختر صاحب کیا حال ہے آج کل، گھر میں کیسے گزر رہی ہے؟ اور نے کہا مکی صاحب کیا پوچھتے ہیں، اب تو میاں بیوی جب ہم سوتے ہیں نا، معلوم ہوتا ہے تو بہنیں کٹھی سو رہی ہیں، وہ بھی فارغ ہو گئی، میں بھی فارغ ہو گیا، تو اب کون سی مردانگی رہ گئی ہے کہ آپ حال پوچھ رہے ہیں؟
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے دیکھا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، بیوی بھی بوڑھی ہے، فرمایا کوئی بات نہیں۔ جس کو منع کیا وہ جوان آدمی تھا، خطرہ تھا کہ کٹھے لیٹے ہو سکتا ہے جمع کر بیٹھے، انسان ہے، آگ اور پانی کا، آگ کو اور کپاس کو اکٹھا رکھو تو آگ تو لگ جائے گی، اس لیے فرمایا نہیں تمہارے لیے منع ہے۔ تو بات سمجھ لو، اگر صرف بوسے کی حد تک معاملہ ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعض آدمی ایسے ہیں کہ بوسہ دیتے ہوئے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، ان کا تو پھر روزہ گیا نا۔ ایک آدمی نے طلاق دی ہے، طلاق دینے کے بعد اس نے رجوع کرنا ہے تو 1 مہینے میں رجوع کرے، بھئی یہ تھوڑا 1 سال کے بعد رجوع کرے، تو عدت گزر گئی۔ ہاں ایک طلاق والا دوبارہ نکاح کر لے۔ کہتے جی کہ جنگل میں ایک لڑکی کی لاش ملی، کیسے پہچان ہوگی کس کو ملی ہے وہ لاش؟ کھڑا ہو کے قسم کھائے کہ مجھے ملی ہے۔ نہیں، جس کو ملی ہو نا لاش مجھے بتاؤ کس کو ملی ہے۔ یعنی یہ آپ لوگ امتحان کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جنگل کے دائیں بائیں شمال جنوب میں بستی مسلمانوں کی ہے یا کافروں کی ہے۔ مسلمانوں کی ہے تو یہ لڑکی بھی مسلمان ہے، کافروں کی ہے تو یہ لڑکی بھی کافر ہے۔ اگر کوئی بستی نہیں ہے تو گمان غالب کے مطابق ہم اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں گے، کیوں جنازے میں یہ لفظ ہوتے ہیں من شہد لک بالوحدانیہ، اللہ ہم یہ دعائیں ان کے لیے کر رہے ہیں جنہوں نے تمہاری توحید کی گواہی دی ہے، نہیں دی ہے اس کے لیے دعا ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہوتے ہیں نا جی، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ مسئلہ بناؤ۔ ایک اور مولوی صاحب بھی تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ مرنے کے بعد تو جھگڑا نہیں ہوتا نا، زندگی میں تو ہوتا ہے نا جھگڑا بھی، سوال جواب بھی، مرنے کے بعد کیا جھگڑا ہے؟ مرنے کے بعد تو دعا کیا اللہ رحمت کرے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں ایک مسئلہ لکھا کہ ایک کشتی پر لوگ سوار ہیں، طوفان میں کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختے پر ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت، یعنی دونوں نوجوان اجنبی ایک پھٹے پہ آ گئے، اور وہ پھٹا تیرتے 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 آگے جا کے جنگل کے کنارے، دریا کے کنارے جنگل کے پاس رک گیا۔ وہ دونوں اتر گئے جنگل میں، اب نہ وہاں کوئی گواہ ہے، نہ مولوی ہے، نہ بندہ ہے، دونوں نوجوان ہیں، دونوں کو زنا کا خوف ہے، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس حال میں متع کر سکتے۔ اب دیکھو متع کو حلال کرنے کے لیے پہلے تو ایک کشتی بنائی، پھر کشتی کو اس دریا میں لے گیا، پھر طوفان بھی گزرتی آ گیا، پھر وہ کشتی ٹوٹ بھی گئی، پھر ایک پھٹے پہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کو بٹھایا۔ اچھا دونوں بہن بھائی ہوں تو وہ کیا کریں؟ یعنی ایک جھوٹے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑا۔ بھئی متع حرام ہے، حرام ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو چیز اللہ کے رسول نے حرام کر دی حرام ہو گئی۔ ایسے حوادث و حالات جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان بچائیں گے کہ ان کو زنا کا خوف ہوگا، تو اس لیے فرضی مسئلے نہ بنایا کریں، اس میں نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 12 سال سے ایک جہاز ڈوب گیا تھا اور اس کو نکالا تھا۔ یہ جناب بالکل 101% جھوٹ ہے، نہ جہاز ڈوبا تھا نہ پیر نے نکالا تھا۔ کہاں کس دریا میں جہاز ڈوبا تھا؟ وہ جہاز کس کا تھا؟ چلانے والا کون تھا؟ کل بندے کتنا سوار تھے؟ 12 سال کے بعد پھر کیسے یاد آیا کہ پیر صاحب کو جا کے کہیں جی 12 سال پہلے جہاز ڈوب گیا تھا، اب مہربانی کر کے نکالو؟ یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ وہاں سے تو 11ویں بنائی گئی ہے نا، یہ وہی جھوٹ تو ہے جیسے 11ویں نکالی گئی۔ کوئی واقعہ نہیں، کوئی قصہ نہیں، نہ واقعہ ہے نہ حقیقت۔ چلو آپ ایسا کریں کہ ہماری بات نہ مانیں،
آپ مجھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب میں دکھا دیں گے، انہوں نے لکھا ہو کہ میں نے 12 سال کے بعد ایک جہاز نکالا تھا، چلو بات ختم، ہم مان لیں گے، چلو قرآن حدیث میں تو یہ واقعہ ہو نہیں سکتا نا، چونکہ پیر عبد القادر جیلانی تو بعد کا آدمی ہے نا۔ بہرحال پیر صاحب کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہو تو ہم مان لیں گے۔ اور یاد رکھو حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو اتنا بڑا موحد تھا، وہ تو حنبلی المسلک تھا، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتا تھا۔ یہ جو یہاں علماء ہیں نا، یہ بھی فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں، اور حضرت پیران پیر بھی فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھیں تو جتنا انہوں نے توحید پہ کام کیا ہے اور جتنا انہوں نے شیعہ کے خلاف کام کیا ہے، اتنا تو کسی بڑے سے بڑے عالم نے بھی کام نہیں کیا ہے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ تو واقعی اولیاء اللہ میں تھے، یہ تو لوگوں نے جھوٹے کی سے گھڑت بڑھت بڑھا دیے ہیں۔ کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے ٹیلی فون پہ نکاح کیا ہے، ٹیلی فون پہ نکاح ہوتا ہی نہیں تو نکاح کیا کیا ہے؟ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دولہا اور دلہن ایک ہی جگہ موجود ہوں، اگر دونوں نہ ہوں تو دونوں کے وکیل موجود ہوں۔ ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جا کے پاکستان میں دوبارہ نکاح پڑھو۔ میری بیٹی نے 14 سال کی ہے، عمرے کے لیے احرام باندھا، منہ سے ناخن توڑا، پھر خیال آیا کہ ناخن نہیں توڑنا چاہیے تھا، دوبارہ غسل کر کے احرام باندھا، کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ناخن کاٹنا منع ہے، اب یہ نہیں کہ پڑا ہوا تھا کہ توڑ لیا تو کیا ہو گیا اس سے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حج کی قربانی کے بعد شرم اڑوا کے میں نے طواف کیا اور شئی اچھا سائی نہیں کی۔ ہاں جناب سائی ضروری ہے، نہیں کی تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ اگر آدمی مدینہ جائے، مدینہ میقات ہے، واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر وہ سیدھا مکے آ رہا ہے، اگر جتنے جا رہا ہے، طائف جا رہا ہے، پھر کوئی ضروری نہیں۔ میرے بچوں کی صحت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے بچائیں، شفا عطا فرمائیں، اپنا اپنے رسول پاک کا اور والدین کا فرما بردار بنائیں۔ اگر احرام کے بعد 2-4 جگہ ٹک لگوایا تو سر بھی منڈواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے بڑے وسوسے آتے ہیں۔ بہرحال وسوسے کا علاج جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت کریں، اللہ محفوظ رکھے گا۔ میرا ایک عزیز ہے جو غریب ہے، اس کے لیے عمرہ کیا، اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ ہمارے علاقے میں بھینس جو بچہ دیتی ہے، لوگ اس کو 1-2 دن کے اندر ذبح کر کے کھا لیتے ہیں۔ کھا لے تو جائز ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، ویسے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ظلم تو ہے نا ماں پر۔ ابھی اس نے اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلایا، تم نے پہلے چھری رکھ دی۔ ویسے تو جانور کا ذبح کرنا حلال ہے، لیکن ظلم تو نہ کرو نا۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کیا ہے، مکے میں رہتا ہے، رمضان کے بعد عمرہ نہیں کیا ہے، اس کا حج مفرد ہوگا۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں ایک جماعت ہے جو گلی گلی میں جا کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتی ہے، تو آپ ڈنڈا لے کے پیچھے پھرتے رہیں، نہ کرنے دیں، کیا خیال ہے؟ انبیاء بھی یہی کام کرتے تھے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے یہی تو کہا ہے کہ یا اللہ میں نے گلی گلی میں ان کو پکارا ہے،
میں نے رات دن ان کو پکارا ہے، میں نے اندھیرے روشنی میں ان کو پکارا ہے، میں نے ان کو کھل کے اور چھپ کے بھی پکارا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے۔ تو وہ اگر انبیاء کے فریضے پہ چل رہے ہیں، گلی گلی دین پہنچا رہے ہیں، بجائے مدد کرنے کے تمہیں اعتراض کرنا نصیب ہے تو توبہ کرو۔ آب زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پینا جائز ہی نہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی نے پی لیا کھڑے ہو کر تو گناہ نہیں ہوگا، یہ معنی تھوڑا ہے کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مارنے سے زمزم نکلا تھا، ہاں جی نکلا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا شک ہے؟ احرام کی حالت میں سر پر ٹوپی پہننا منع ہے۔ ایک عورت عمرے پہ آئی ہے، 15 دن کا ویزا ہے، 15 دن کے اندر اس کو حیض بند نہیں ہوتا، 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، بیماری ہے، عمرہ کرے۔ میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہوں، میری عمر 21 سال ہے، میں اب حفظ کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے 100 سال کی عمر میں حفظ کیا ہے، تم تو 21 سال کے بچے ہو۔ عجیب آدمی ہے بھائی، کہ لوگوں نے 50 سال سے، میرے اپنے ماموں تھے، میرے خیال میں اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی، روزانہ ایک پارہ یاد کرتے تھے، رات کو تراویح سناتے تھے۔ بے حضرت اسماعیل کی بیویوں کا کیا نام تھا؟ مجھے شادی پہ ہی نہیں بلایا تو مجھے کیا پتا بیویوں کا کیا نام تھا۔ خانہ کعبہ اس مقام میں کیوں بنا؟ اللہ نے بنایا، قیامت میں اللہ سے پوچھنا کہ یہاں کیوں بنایا۔ جہاز میں ساری اور افطاری کا تعین جہاز کے مطابق وقت پر کیا جائے گا، یہ نہیں کہ سورج نظر رہا ہے اور کراچی میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، بالکل حرام ہے روزہ چھوڑنا جب تک سورج نہ ڈوبے، چاہے 18 گھنٹے کا روزہ ہو جائے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا ہے، آپ عمرہ کریں اور جائیں، جب اللہ کو منظور ہے اللہ حج پہ بھی لے آئیں گے۔ بے جان چیزوں نے کعبے کا طواف کیا، اللہ عالم۔ حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں بھی اسرائیلی روایات ہیں، کوئی صحیح روایت تھوڑی ہے۔ اور اگر کشتی نے بھی طواف کیا ہو تو طواف تو نوح علیہ السلام اندر تھے، انسانوں پہ ہے، اللہ نے لکڑی پہ تو طواف کا حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ نے طواف کرنے کا حکم جو ہے وہ انسان اور جن کو دیا ہے، یہ بھی حکم دیا کہ لکڑیوں کو کہ تم بھی طواف کرو۔ قبر میں بیٹھ کے سیر کی، اس کا کہتے ہیں کہ مچھلی کا پیٹ ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں تھے، سیر کرنے نہیں گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے وہ مانگنے والا نہ ہوتا تو میں اس کو قیامت تک اسی قید میں رکھتا، وہ تو قید تھے، سیر کرنے کہاں گئے تھے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس مجھے اندازہ ہے کہ مال حرام ہے، میں نے اس سے قرضہ لیا ہے، میں نے قرضہ لینے کے بعد تجارت کی ہے، تو آپ کا مال تو حرام نہیں ہے، حرام اس کے لیے تھا، آپ نے تو قرضہ لیا ہے، واپس کر دو اس کو۔ بہرحال سفر کے اندر سنت پڑھنا معاف ہے، پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں۔ 10 تاریخ کو میں نے کنکری ماری، قربانی کی، حرام کھول دیا، طواف کیا، صفا مروانی دوڑا، دم پڑ گئی۔ ہندوستان میں بارش کی وجہ سے لوگ جو ہیں ڈوب گئے، اللہ ان کی مشکلات پہ رحم فرمائیں، کہ 20 فٹ سے بھی زیادہ اونچا پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو گیا۔ اللہ پاک اپنا عذاب رفع فرمائے۔ اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرمائے۔
کہتے جی کہ اپنا موبائل نمبر دے دیں، میں ابھی درس دوں یا موبائل نمبر لکھواؤں؟ نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ خالص بدعت ہے۔ جنازے کے اندر تم نے گالیاں دی تھی، دعا بعد میں کی ہے تم نے۔ وہ جنازہ کیا ہے؟ وہی دعا تو ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ تمہیں اگر نبی کی دعا پر ایمان نہیں، ہمیں تمہاری دعا پر بھی ایمان نہیں، وہ بالکل بدعت ہے جو بعد میں کرتے ہیں۔ الصلاۃ پڑھنا، صلاۃ کیا مانا؟ نماز پڑھنا تو جائز ہے۔ صلاۃ و سلام جو ہمارے ملک میں پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ اگر شوال کے 6 روزے، پیر اور جمعرات کے روزے ہر ماہ 13، 14 علیحدہ علیحدہ رکھے جائیں، علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے۔ 6 روزے تو علیحدہ علیحدہ رکھ سکتے ہو، پیر اور جمعرات کا روزہ وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہو گیا، لیکن 13، 14، 15 کا روزہ وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا۔ 13 کو رکھو، 14 کو رکھو، پھر 15 کو رکھو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ 4 بنج بندہ حرم کے سامنے نماز جمعہ پڑھا، صف کوئی نہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال اگر آدمی راستے میں کھڑے ہیں، صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد